السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرگنائزنگ اینڈ اینالائزنگ ڈیٹا۔ اب یہ کیا ہے جی، ڈیٹا کو واضح تجزیہ اور تشریح کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ منظم طور پر ڈیٹا کو ترتیب دیا جائے۔ جب بھی ڈیٹا اچھے طریقے سے ترتیب دیا جاتا ہے تو یہ غلطیاں کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تصور کریں کہ آپ کے پاس طالب علموں کی ایک فہرست ہے جس میں ٹیسٹ اسکور پر غلطی سے طالب علم کے نام پر اس کی اسکور ریکارڈ حادثاتی طور پر اسکور ریکارڈ کرنے میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ایک ٹیبل میں کم غلطیاں کی وجہ بنتا ہے۔ اب ڈیٹا کو ترتیب دینے کی اہمیت، امپورٹنس آف آرگنائزنگ ڈیٹا۔ مناسب جو ڈیٹا ترتیب دیا جاتا ہے اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک کتاب تلاش کرنے کے لیے ایک گندا روم ہو اور بجائے کہ ایک صاف ستھرا ترتیب شدہ جو شیلف میں کتابیں ارینج ہوں اس میں کتاب ڈھونڈنا کتنا آسان ہوگا۔ بالکل اسی طرح جب ایک ڈیٹا کو ترتیب دیا جاتا ہے تو یہ آسانی سے اس کو تلاش بھی کر سکتے ہیں، تجزیہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب ایک ڈیٹا کو ترتیب دیا جاتا ہے تو اس کے واضح پن میں بہتری آتی ہے۔ جب بھی ڈیٹا واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے تو اس کو سمجھنا اور تشریح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ڈیٹا کی ترتیب، ٹیبلوں کے اندر ڈیٹا کو ترتیب کرنے سے جو چارٹس اور گرافس ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے، اور اس کی بنانے کے لیے اتنا سادہ اور واضح نتائج ہوتے ہیں جو فیصلہ لینے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹا سمجھنے میں آسان ہے کہ اس کو ٹیبلوں کے اندر ترتیب دیا جائے، یہ چارٹس اور گرافس وغیرہ۔ اگزامپل یہ انہوں نے ٹیبل بنایا جس میں مختلف طالب علم ہے، یہ میتھ کے سبجیکٹ، یہ سائنس کے سبجیکٹ اور یہ انگلش کے سبجیکٹ دیے گئے ہیں۔ اس کو آسان ہو جاتا ہے جب ٹیبل کے اندر ڈیٹا کو ترتیب دیا جاتا ہے، چارٹس ہوتے ہیں، گرافس ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہے جی ڈیٹا ٹیبل۔ تصور کریں کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہے جس میں طالب علم کی اسکور مختلف مضامین میں سیو ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ڈیٹا 6.1 میں دکھایا گیا ہے، یہ ہمارا 6.1۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ٹیبلز کے اندر موجودہ ڈیٹا کو واضح کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے لیے موازنہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور تجزیہ کرنا کہ مختلف طالب علم جو مختلف مضامین کے لیے ان کی اسکور کو سیو کیا گیا اس کا تجزیہ کیا جائے۔ اب چارٹس کیا ہیں، یہ پیچیدہ ڈیٹا کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ ڈیٹا بنایا گیا ہے اور اس کی بصری نمائندگی کرتا ہے۔ بصری نمائندگی کی مراد ہے اس کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چارٹس نہ صرف پیٹرنز، رجحانات، بلکہ ڈیٹا سیٹ کی آؤٹ لائرز کی شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ عام طور پر یہ چارٹس کی 3 قسمیں ہیں: بار چارٹ، لائن چارٹ اور پائی چارٹ۔ بصری ٹولز کا استعمال کیا تو آپ مختلف قسم کے ڈیٹا پوائنٹس کے اندر تعلق کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جو گراف کی قسمیں شامل کی گئی ہیں: لائن گراف، بار گراف اور اسکیٹر یعنی بکھرے ہوئے پلاٹس ہیں، ہسٹوگرام وغیرہ، یہ سب چارٹس کی قسمیں ہیں۔ اب ایسا طریقہ کار جس میں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے کچھ ٹولز آ جاتے ہیں۔ ڈیٹا کلیکشن، یہ کہہ لو کہ سوالات کے جوابات یعنی معلومات اکٹھا کرنے کا عمل ہے جس میں فیصلے بھی لیے جاتے ہیں اور کچھ ایسا جو آپ سمجھ بھی لیتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے ہیں
جو ڈاٹا اکٹھا کرنے کے ٹولز ہیں، اور جب بھی آپ معلومات اکٹھی کرتے ہیں تو اس کا ریکارڈ معلومات کہلاتا ہے۔ میتھڈز آف ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا کلیکشن کے کون سے طریقے ہیں؟ ڈیٹا کلیکشن کا بنیادی طریقہ جس کے اندر سروے کرتے ہیں، اور سروے میں معلومات بھی اکٹھے کرتے ہیں لوگوں سے، پھر ان کو سوالات کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا وہ بھی جب بھی سروے میں لوگ معلومات اکٹھی کرتے ہیں، سوالات کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ اس کو ایک کاغذ کے طور پر نوٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کے کلاس میٹ آپ کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو پسندیدہ آئس کریم فلیور جو ایک سروے کے ذریعے بنایا گیا ان سوالات کی طرح، تو آپ اس کو پسند کرتے ہیں، جیسے کہ آئس کریم ہے اور مزیدار ہے۔ آپ اپنے کلاس فیلوز کو یہ فل کرنے کے لیے فارم دیں۔ بیسٹ پریکٹس ان سروے ڈیزائن اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ اب سروے بنانے میں اور اس کا انتظام کرنے کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ یہ سوال نامہ بہت ہی سادہ اور محسوس ہونا چاہیے، مختصر اور سادہ بنانا چاہیے۔ بہت سارے انتخابات کے لیے درجہ بندی کے پیمانے استعمال کرنے چاہیے۔ اپنا نام ظاہر نہ کرنے کو یقینی بنانا چاہیے۔ اب اس سوال نامے کو آگے بھیجنے سے پہلے اس سروے کی جانچ لینا چاہیے، نتائج کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ اب گوگل شیٹس کے اندر یہ ایک ایسا فری ٹول ہے جو سروے بنانے میں اور آن لائن جوابات اکٹھے کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لنک، یہ گوگل فارم کے لیے لنک ہے۔ مائکروسافٹ آفس ٹولز ہے جو سروے بنانے کی اجازت دیتا ہے، اور ساتھ میں سوال جواب کے لیے جو MCQs ہوتے ہیں ان کے لیے لنک، مائکروسافٹ کا لنک یہ منکی، یہ بہت ہی مشہور ٹول ہے جو کہ تفصیلی سروے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا لنک منکی ٹول کا یہ ہے۔ اب سوال نامے سروے کے بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ عام طور پر اس کو لکھتے ہیں اور لوگ اس کو بھرتے ہیں۔ یہ عام طور پر سوال ناموں کا مجموعہ ہے جن کو جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اسکول یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ طالب علم کون سی ایسی سرگرمیاں جن کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ ان سوالوں میں سے اپنی مرضی کے جواب کا انتخاب اسکول کی کون سی سرگرمی ہے جسے آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، جیسے کہ اسپورٹ ہے یا موسیقی ہے۔ وہ طالب علم ان دیے گئے آپشنز میں سے اپنی مرضی کا جواب کا انتخاب کرتے ہیں۔ انٹرویو، انفرادی طور پر ایک ایک کر کے بات چیت کر کے تفصیلات اکٹھی کرنے اور معلومات اکٹھی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا انٹرویو جس میں ایک اسکول ٹیچر اپنے تجربے اور چیلنج کے ذریعے سمجھتا ہے۔ اب مشاہدہ، دیکھنے میں اور نوٹس کرنے میں کہ اس خاص حالات میں کیا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مشاہدہ کرنے میں طالب علم کا بیہیویئر ایک گروپ کے اندر جب وہ اکٹھے ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں تو وہ کیا سمجھتا ہے، اور اس سروے کے لنک اپنے کلاس فیلو کے ساتھ کریں اور ایک چھوٹے سے گروپ میں جوابات اکٹھے کریں۔ اب محسوس وقت کے دوران ڈیٹا اکٹھا کریں۔ اب ڈیٹا کو ترتیب لانا، جو بھی ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اسپریڈ شیٹ کے اندر داخل کریں۔ اب ڈیٹا کو نہ ٹیبل کے اندر ترتیب لگائیں بلکہ ان کا استعمال کہ اسپریڈ شیٹ میں کیسے استعمال ہوتے ہیں، ان کا فارمیشن بالکل صاف اور
اس کو بہترین تیار کیا گیا ہے۔ اب ویژول دیکھیں، بصری طور پر یہ اسپریڈ شیٹ ہے ٹولز ہے جو ایک گراف یا چارٹ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ بار چارٹ، پائی چارٹ وغیرہ۔ اب ان چارٹس کے اوپر لیبل لگائیں بالکل واضح، جو اس بات کو یقینی بنائے کہ ڈیٹا بالکل صحیح اکٹھا کیا گیا ہے۔ اب ان کے جوابات وغیرہ تلاش کرنا۔ اب کلاس کے اندر کچھ معلومات ہیں جو تلاش کر کے ان کو بیان کرتا ہے اور ان کی وضاحت کرے کہ یہ بصری ڈیٹا کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے۔